السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. پکارو تم اپنے پروردگار کو، عاجزی انکساری سے اور چھپ کر چپکے سے. یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور اپنے رب کو پکارو اس سے ڈرتے ہوئے اور اس کی جنتوں کی طمع، خواہش اور لالچ رکھتے ہوئے. یقیناً اللہ رب العالمین کی رحمت وہ نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے. درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. عزیز بھائیو، ہم اللہ کی توفیق سے اپنے آقا
اپنے قائد، اپنے رہبر، اس دنیا میں اپنے پیشوا، مقتدا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ مفصل سن رہے ہیں۔ اس لیے سن رہے ہیں اور اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ میں بھی اور آپ بھائی بھی ہم اپنی نمازوں کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا لیں، ہم اپنی نمازوں کو بھی بنا لیں، اپنے گھر کے افراد، اپنی بہنیں، بیٹیاں، بچے، ان کو بھی ہم وہ طریقہ بچپن سے ہی سکھا دیں جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے نہیں بیان ہو رہا، مناظرے کی دعوت دینے کے لیے بیان نہیں ہو رہا، تعصب پھیلانے کے لیے نہیں۔ میں اللہ کی توفیق سے ہمیشہ یہ بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہمارا مقصد نہ کسی کا دل دکھانا ہے، نہ کسی پر اٹیک کرنا ہے، نہ کسی سے کوئی ہماری جنگ ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ دشمنی ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والا ایک ایک کلمہ پڑھنے والا انسان، اس کا عمل صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، اس کے 24 گھنٹے اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بسر ہوں۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی امام الانبیاء جیسا ہو، اس کی تجارت معیشت بھی پیارے پیغمبر جیسی ہو، اس کی شکل و صورت بھی امام الانبیاء جیسی ہو، اس کا سونا جاگنا بھی پیارے پیغمبر کے طریقے کے، پیارے پیغمبر کے اطاعت کے اندر رہ کر ہو، اس کی عبادت، دن کی عبادت، رات کی عبادت، وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، آپ کے فرمان، آپ کی سنت، آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مقصد کے لیے ہم نماز کو بیان کرتے ہوئے پہنچے ہیں، آمین پر پہنچے تھے۔ ہم نے یہ سنا تھا کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ الفاتحہ مکمل کرتے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ پڑھتے تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو آمین یمد بہا صوتہ، پیارے پیغمبر اپنی آواز کو کھینچتے ہوئے، اپنی آواز کو لمبا کرتے ہوئے، اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے اس لضالین کے بعد آمین بلند آواز سے کہتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف کے حوالے سے میں سنا چکا ہوں آپ کو، اور بھی بہت سے دلائل جو صحیح اسانید کے ساتھ مروی ہیں آمین کہنے کے، امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی، اور بلند آواز سے امام کے بھی اور مقتدی کے بھی، نماز میں، جہری نمازوں میں بلند آواز سے آمین کہنے کے دلائل پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ میں نے یہ وعدہ کیا تھا پچھلے جمعے کہ اگلے جمعے انشاءاللہ الرحمن ہم ان دلائل کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے معاشرے کے اندر جب امام الانبیاء کا طریقہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو لوگوں کو مدینے والے امام سید ولد آدم سرور کونین سے کے طریقے سے ہٹانے کے لیے جو شبہات، جو چیزیں بعض گمراہ بھٹکے ہوئے لوگ وہ پیش کر دیتے ہیں تاکہ ان کی حقیقت بھی ہمارے سامنے ہو، تاکہ ہم کسی ایسی آواز پر پیارے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ نہ بیٹھیں، ہم غلطی کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔
ہمیں کوئی دھوکہ دے کر ہمیں امام الانبیاء کے طریقے سے ہٹانے میں کوئی بندہ کامیاب نہ ہو جائے. ہمیں ان چیزوں کی حقیقت ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. تو میں نے کہا تھا سب سے بڑے بڑے جو دلائل ہیں کہ مقتدی اور امام وہ بلند آواز سے آمین نہیں کہے گا بلکہ اپنے دل میں کہے گا، اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے گی. یہ نظریہ اور اس کے حامل کی جو سب سے بڑی دلیل ہے، جس سے بڑی دلیل دنیا میں اللہ کے اس آسمان کی چھت تلے اس زمین کے اوپر جس سے مضبوط اور پکی دلیل کوئی نہیں، وہ دلائل 2-3 صرف ان کا میں نے انشاءاللہ تجزیہ کرنا ہے. ان میں سے ایک حدیث سب سے بڑی جس پر اس مسئلے کا دار و مدار ہے، سارا یہ آہستہ آواز میں امام کے پیچھے دل کے اندر بغیر آواز نکالے آمین کہنے کے مسئلے کا دار و مدار، اس کی بنیاد، اس کی اساس سب سے بڑی وہ یہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حدیث وہ سنن ابو داود شریف کی آپ پہلے سن چکے ہیں. میں اس حدیث کو پھر دوبارہ سناتا ہوں، ذرا غور کرنا. اور پھر یہ حدیث بھی انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا. فیصلہ اللہ کے فضل سے آپ کریں گے، انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. مختصر بیان کروں گا آپ کے سامنے. امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن کثیر. یہ جو نام ہے نا، ان ناموں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، پھر بڑی آسانی سے انشاءاللہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا. امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن کثیر. ہمیں حدیث بیان کی محمد بن کثیر رحمت اللہ علیہ نے. قال اخبرنا سفیان الثوری. وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے. وہ سفیان ثوری عن سلمہ بن کہیل، وہ بیان کرتے ہیں کس سے؟ سلمہ بن کہیل سے. ان حجر ابی العنبس، ان حجر ابی العنبس. اور سلمہ بن کہیل اس روایت کو بیان کرتے ہیں حجر ابو العنبس رحمت اللہ علیہ سے، حضرمی سے. وہ بیان کرتے ہیں ان وائل بن حجر، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے. وائل بن حجر کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے ولضالین قال آمین رفع بها صوتہ، تو پیارے پیغمبر اس آمین کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے. ایک روایت یہ ہے اور دوسری روایت کے لفظ ہیں فجہر بآمین. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب پیارے پیغمبر غیر المغضوب علیہم والضالین پڑھتے تو جہرا بآمین، آمین کو جہرن بلند آواز سے پیارے پیغمبر آمین کا لفظ کہتے. یہ روایت سنن ابو داود کے اندر موجود ہے، دارمی میں موجود ہے، بہقی کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے. میں اس کے حوالے بھی پہلے خطبات میں دے چکا ہوں. سند نہیں سنائی تھی، سند اب آپ اپنے ذہن میں رکھ لینا. محمد بن کثیر امام ابو داود کے استاد ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کس سے؟ سفیان ثوری سے. سفیان ثوری بیان کرتے ہیں سلمہ بن کہیل سے. سلمہ بن کہیل حجر ابو العنبس سے. حجر ابو العنبس بیان کرتے ہیں وائل بن حجر سے. وائل بن حجر کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا. میرے بھائیوں، یہی حدیث، یہی بین ہی یہی حدیث اس کو بیان کیا ہے امام شعبہ بن حجاج. امام شعبہ ابن الحجاج ابو بسطام رحمت اللہ علیہ نے بھی. امام سفیان ثوری وہ بھی اس کے راوی ہیں، اور اس کے راوی کون ہیں؟ شعبہ ابن الحجاج ابو بسطام رحمت اللہ علیہ. شعبہ ابن الحجاج رحمت اللہ علیہ کو اس حدیث کو بیان کرنے میں وہم ہو گیا، ان کو غلطی لگ گئی. اسی حدیث کو بیان کرنے میں کیا لگ گئی؟ ان کو غلطی، وہم ہو گیا ان کو.
ان کو یاد نہیں رہا کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے کون سے الفاظ کہے ہیں بیان کرتے ہوئے پیارے پیغمبر کے عمل کو. شعبہ ابن الحجاج رحمت اللہ علیہ ان کو یہ لفظ ان کے اوپر یہ وہم پڑ گیا, لفظ خلط ملط ہو گئے, ان کو یقین نہیں رہا کہ لفظ کون سے ہیں. انہوں نے کبھی اسی حدیث کو بیان کر دیا کن الفاظ کے ساتھ, یہی روایت ہے, بیان کر دیا خفض بہا صوتہ. آخر میں آتا ہے نا وائل بن حجر کہتے ہیں رفع بہا صوتہ, پیارے پیغمبر نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا اور اس کے بعد آمین کہا. رفع بہا صوتہ, اس رفع بہا صوتہ کو بنا دیا امام شعبہ بن حجاج رحمت اللہ علیہ نے غلطی سے. کیا بنا دیا؟ خفض بہا صوتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور اپنی آواز کو پست کر لیا, آہستہ آواز میں کہا آمین. ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہیں اخفا بہا صوتہ, آپ نے آواز کو آہستہ پوشیدہ کر لیا, آہستہ آواز میں آپ نے آمین کہا. اور ایک روایت کے اندر لفظ ہیں اسی شعبہ بن حجاج رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں قال آمین, آمین کہا. نہ اس میں خفض کا لفظ ہے نہ اس میں اخفا کا لفظ ہے, قال کا لفظ ہے. اور شعبہ ابن الحجاج رحمت اللہ علیہ ان کی روایت کے اندر دو صحیح سندوں کے ساتھ یہ لفظ بھی موجود ہیں جو لفظ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا, رفع بہا صوتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو کیا کر لیا؟ بلند کر لیا. یہ روایت رفع بہا صوتہ امام شعبہ رحمت اللہ علیہ سے دو سندوں سے یہ الفاظ بھی ثابت ہیں, موجود ہیں, یہ الفاظ بھی موجود ہیں رفع بہا صوتہ. جس طرح سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے, اسی طرح امام شعبہ بن حجاج نے انہی الفاظ کے ساتھ دو سندوں سے موجود ہے بہقی میں اور دوسری کتابوں میں شعبہ نے بھی اسی طرح سے بیان کیے. شعبہ کو یہ غلطی لگ گئی کہ انہوں نے لفظ وائل بن حجر نے رفع بہا بولا تھا یا خفض بہا بولا تھا یا اخفا بہا بولا تھا یا قال بہا بولا تھا. کبھی انہوں نے قال بہا کہہ دیا, کبھی اخفا بہا کہہ دیا, کبھی خفض بہا کہہ دیا اور کبھی رفع بہا کہہ دیا. جبکہ یہ خفض اور اخفا بہا یہ لفظ کہنے میں پوری دنیا کے اندر امام شعبہ ابن الحجاج رحمت اللہ علیہ تنہا فرد ہیں, منفرد ہیں, اکیلے ہیں. ان الفاظ کو دنیا میں شعبہ بن حجاج کے ساتھ کوئی بیان کرنے والا محدث نہیں ہے, تنہا ہے, تنہا یہ لفظ بیان کرتے ہیں. جبکہ یہ غور کرنا میرے بھائیوں, شعبہ ابن الحجاج وہ بھی اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ سے سلمہ بن کہیل سے, اور سفیان ثوری بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں کس سے؟ سلمہ بن کہیل سے. سند ایک ہی ہے, سند ایک ہی ہے. شعبہ کا استاد بھی سلمہ بن کہیل اور امام ثوری کا استاد بھی سلمہ بن کہیل, دونوں ہی سلمہ بن کہیل سے بیان کرتے ہیں. روایت ایک ہی ہے, روایت ایک ہے, استاد بھی دونوں شاگردوں کا ایک ہے. اور ایک شاگرد کیا کہتا ہے, ایک حدیث کے الفاظ اس طرح بیان کرتے ہیں رفع بہا صوتہ فجہر بآمین, پیارے پیغمبر نے آواز کو بلند کیا, اونچی آواز سے آمین کہا, جہر آواز سے آمین کہا. اور ایک شاگرد کہتا ہے خفض بہا, آواز کو پست کر لیا, اخفا بہا, آواز کو نیچی آواز میں آہستہ آواز میں آمین کہا. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ روایت ایک ہے, بیان کرنے والے دو شخص ہیں, ایک ہیں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ, ایک ہے امام شعبہ ابن الحجاج رحمت اللہ علیہ. اب صحیح روایت کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے؟ میرے بھائیوں, میرا فیصلہ نہیں, میرا فیصلہ نہیں, دنیا کے بڑے بڑے امام, بڑے بڑے محدث, مانے ہوئے محدث, سب کا بڑے بڑے اماموں کا فیصلہ ہے کیا, جن میں
امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہیں، جن میں امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ ہیں، جن میں امام یحییٰ بن سعید القطان رحمت اللہ علیہ ہیں، جن میں امام ابو زرعہ الرازی رحمت اللہ علیہ ہیں، جن میں امام ابو حاتم ہیں، جن میں اور بڑے بڑے اس طرح کے امام ہیں، بڑے بڑے امام، وہ سب کہتے ہیں کہ شعبہ رحمت اللہ علیہ اور سفیان ثوری جب روایت کو بیان کرنے میں ان کا اختلاف ہو جائے تو پھر ثوری کی روایت صحیح ہوگی، شعبہ کی روایت صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ شعبہ رحمت اللہ علیہ ان کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا مضبوط حافظہ سفیان ثوری کا تھا۔ سفیان ثوری احفظ تھے، اتقن تھے، اضبط تھے، کس سے؟ شعبہ بن الحجاج سے۔ یہ تمام محدثین کا فیصلہ دنیا میں، امام بخاری کا بھی، احمد بن حنبل کا بھی، امام ابو حاتم رازی کا بھی، ابو زرع کا بھی، یحییٰ بن معین کا بھی، یحییٰ بن سعید القطان کا بھی، یہ جن کا میں نے نام لیا، دنیا کا کوئی انسان، کوئی عالم، کوئی رجال کی سمجھ بوجھ رکھنے والا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان ائمہ کی امامت کا جلالت قدر کا انکار نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی حنفی ان کی امامت کا انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی شافعی کر سکتا ہے، نہ کوئی مالکی حنبلی کر سکتا ہے، نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ ساری دنیا میں ان ائمہ کی جرا تعدیل کے ان ائمہ کی امامت مسلمہ ہے۔ سب کہتے ہیں کہ سفیان رحمت اللہ علیہ سے زیادہ مضبوط، یہ سفیان کا حافظہ شعبہ سے کیا تھا؟ زیادہ مضبوط تھا۔ اور شعبہ ابن الحجاج رحمت اللہ علیہ، ان سے بھی پوچھا گیا، کہنے لگے سفیان احفظ منی، لوگوں سن لو، سفیان اس کا حافظہ مجھ شعبہ سے زیادہ مضبوط ہے، وہ زیادہ بات کو یاد رکھتا ہے، مجھے اتنی یاد نہیں رہتی جتنی یاد کس کو رہتی ہے بات؟ سفیان ثوری کو۔ کون کہتا ہے؟ خود امام شعبہ بن حجاج رحمت اللہ علیہ وہ گواہی دے رہے ہیں، صحیح سند کے ساتھ میں اللہ کے فضل سے یہ بات سنا رہا ہوں۔ شعبہ بن حجاج کہتے ہیں کہ سفیان احفظ منی، سفیان کا حافظہ مجھ سے زیادہ مضبوط ہے۔ سفیان اور شعبہ کلاس فیلوز ہیں، ہم عصر ہیں، جب ان کی بات ٹکرا جائے دو کلاس فیلوز کی ایک استاد سے بیان کرتے ہوئے تو شعبہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بندہ زیادہ حافظ ہے سفیان مجھ سے، اس لیے میری بات کو چھوڑ دینا، سفیان کی بات کو، جو سفیان کہے وہ بات درست ہے، وہ زیادہ حافظے والا تھا۔ تمام محدثین کا بھی یہ فیصلہ، اور شعبہ بن حجاج رحمت اللہ علیہ خود بھی وہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں غور کرنا، ذرا تھوڑا سا غور کرنا، میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح کی روایت، جو الفاظ امام سفیان ثوری نے بیان کیے ہیں نا، بعین ہی یہی الفاظ اسی حدیث کے شعبہ بن حجاج نے بھی بیان کیے۔ سفیان ثوری کی روایت والے الفاظ کس نے بیان کیے ہیں؟ شعبہ نے بھی۔ شعبہ نے خلاف والے الفاظ بھی بیان کیے ہیں، یہ موافق والے الفاظ بھی بیان کیے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شعبہ کو تردد تھا، غلطی لگی ہوئی تھی، اس کو یاد نہیں رہا تھا، وہم ہو گیا تھا کہ الفاظ کون سے ہیں، کبھی خفض بہا کہہ دیا، کبھی رفع بہا انہوں نے بیان کر دیا، کبھی کالا کہہ دیا، کبھی اخفا کہہ دیا۔ تو یہ روایت جس پر بنیاد ہے، بنیاد کہ آپ آمین کو بالکل دل میں کہنا ہے، منہ میں کہنا ہے، اپنے آپ کو بھی نہیں سنانا، ساتھ والے تک آواز بھی نہ پہنچ جائے، یہ دار و مدار ہے سارے اس مسئلے کا، سب سے بڑی بنیاد، سب سے پکی پختہ سکے بند دلیل جس کو سمجھا جاتا ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت صحیح، یہ روایت خفض بہا صوتہ شعبہ ابن الحجاج کی غلطی ہے، یہ الفاظ وائل بن حجر نے امام الانبیاء سے بیان نہیں فرمائے، بیان ہی نہیں کیے۔ اور شعبہ بن حجاج کی غلطی صرف اس ایک لفظ میں نہیں ہے، اس حدیث کو بیان کرنے میں کئی غلطیاں لگ گئیں، امام شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کو کئی غلطیاں، ایک سے زیادہ غلطیاں لگ گئیں۔ کیا کیا لگی؟ ایک دو غلطیاں میں اور آپ کو سند کے اندر بتاتا ہوں، جو سند کس طرح تھی، شعبہ بن حجاج کے وہم، غلطی، حفظ کی کمزوری کی وجہ سے جو لفظ بدل گیا سند کے اندر بھی۔ سند یہ تھی کہ
سفیان کہتے ہیں سلمہ بن کہیل سے بیان کرتے ہیں، اور سلمہ بن کہیل بیان کرتے ہیں حجر ابل عنبس سے، حجر ابل عنبس سے۔ اس حجر ابل عنبس کو جب شعبہ نے بیان کیا تو حجر بن العنبس کہہ دیا، حجر کو عنبس کا بیٹا بنا دیا شعبہ نے، حالانکہ حجر عنبس کا بیٹا نہیں تھا، حجر کی کنیت ہے ابو العنبس، حجر ابو العنبس تھا روایت کے اندر، راوی کا نام حجر ابو العنبس تھا۔ امام شعبہ رحمت اللہ علیہ کو غلطی لگی، انہوں نے حجر بن عنبس بنا دیا اس پھر حجر بن ابل عنبس یہ بیان کرتے ہیں کس سے؟ وائل بن حجر سے، اور شعبہ نے حجر بن عنبس کے بعد علقمہ بن وائل کا نام بھی درج کر دیا۔ علقمہ بن وائل اس سند کے اندر ہے ہی نہیں کہیں، یہ دوسری غلطی لگی شعبہ بن حجاج رحمت اللہ علیہ۔ اور تیسری غلطی کیا لگی؟ حدیث کے متن کے اندر لفظ سے رفع بہا صوتہ، انہوں نے بنا دیے خفض بہا صوتہ، اپنی آواز کو پست کر لیا۔ اور یہ غلطیاں میں نے نہیں نکالی، یہ غلطیاں محدثین نے نکالی ہیں اپنی کتابوں کے اندر، بڑے بڑے محدثین نے یہ غلطیاں اس کو بیان کیا ہے۔ امام ابو زرع نے بیان کیا ہے، امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی العلل کے اندر ان غلطیوں کو بیان کیا ہے کہ یہ غلطیاں ہیں، اور یہ ان غلطیوں کے کیا ہیں؟ دلائل ہیں۔ دلیلیں کیا دی؟ کہ جو لفظ سفیان ثوری کی روایت میں ہیں ان لفظوں کو بیان کرنے والے سفیان ثوری کے علاوہ کئی محدثین ہیں، سب محدثین وہ لفظ بیان کرتے ہیں، اور جو لفظ شعبہ کی روایت میں ہے یہ لفظ دنیا میں شعبہ کے علاوہ کوئی دوسرا محدث بیان کرنے والا ہی نہیں ہے۔ پھر ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ شعبہ کا حافظہ وہ سفیان ثوری سے کم تھا، سفیان ثوری کا حافظہ زیادہ تھا، یہ دلیل ہے کہ سفیان ثوری کو حدیث کے صحیح الفاظ یاد رہے، شعبہ کو وہ لفظ یاد نہیں رہے۔ پھر وہ یہ دلیل بھی محدثین اپنی کتابوں کے اندر درج کرتے ہیں کہ شعبہ رحمت اللہ علیہ جو لفظ سفیان کی روایت میں ہیں وہ لفظ شعبہ کی روایات میں بھی موجود ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ روایت کے اندر یہی لفظ تھے جو شعبہ کی روایت میں بھی موجود ہیں، سفیان کی روایت میں بھی موجود ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ لفظ وہی تھے، بعض روایتوں میں شعبہ کو غلطی لگ گئی، اور اس غلطی والی ضعیف روایت کو، وہم پر مبنی روایت کو ہمارے بھائیوں نے اپنے مذہب کی بنیاد، اساس، دار و مدار بنا کر اس پر یہ مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اور اس کے مقابلے میں صحیح بخاری شریف کی روایت یمد بہا صوتہ یرفع بہا صوتہ جہر بآمین، ان ساری سکے بند صحیح روایات کو ایک طرف رکھ دیا، ایک موہوم روایت کو بنیاد بنا کر وہ مذہب اس پر کھڑا کر لیا۔ یہ انصاف ہے میرے بھائیوں؟ انصاف تو یہ تھا، ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، کوئی شک نہیں ان کی امامت میں، اللہ کے فضل سے ہم ان کی امامت کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کا، اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ اس کے درجات بلند کر دے۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کمیاں کوتاہیاں ان کی بخشش کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی ساری کمیاں کوتاہیاں کیا کر دے؟ معاف کر دے، بخش دے۔ ہمارے امام ہیں، قابل عزت اور قابل احترام ہیں، لیکن میرے بھائیوں اگر کوئی حدیث اس معزز محترم مکرم امام کو نہیں پہنچی، غلطی لگ گئی، اس کا فتویٰ حدیث کے خلاف ہو گیا، تو ہم بخاری اور ابو داؤد کی مستند مسلمہ صحیح حدیث کو چھوڑ کر ایک موہوم وہم والی ضعیف روایت کو بنیاد بنا کر ہمیں ان حدیثوں کو رد کرنے کا اختیار حق یہ مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا، یہ نہیں مسلمان کو زیب دیتا، یہ مسلمان کی شان کی لاک نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، میں نے کہا صرف میرا ہی نہیں، امام
عبدالحق دہلوی، بہت بڑے بزرگ حنفیوں کے گزرے ہیں عبدالحق دہلوی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ پیارے پیغمبر سے بلند آواز سے آمین کہنا ہی زیادہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ آمین بلند آواز سے کہنا ہی زیادہ قوی ہے دلیل کے اعتبار سے۔ امام ابن امیر الحاج حنفی بزرگ ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ آمین بلند آواز سے کہنا ہی پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ امام ابن الحمام شرح فتح القدیر کے اندر جو الہدایہ کی شرح ہے اس کے اندر انہوں نے بھی لکھا ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنا ہی محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ تو بڑے بڑے جنہوں نے انصاف کے دامن کو تھاما، جنہوں نے پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث کو امام کی بات پر مقدم سمجھا، انہوں نے حنفی ہوتے ہوئے امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ کر حدیث کے مطابق اپنی تحریر دنیا کے اندر چھوڑ دی۔ یہ امام عبدالحی لکھنوی حنفی بزرگ تھے، کوئی وہابی اہل حدیث نہیں تھے۔ امام ابن امیر الحاج حنفی تھے، امام ابن الحمام حنفی تھے، عبدالحق دہلوی حنفی تھے، اور بڑے بڑے بزرگ حنفی تھے۔ حنفی ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیارے پیغمبر کی سنت وہ بلند آواز سے آمین کہنا یہی زیادہ قوی اور زیادہ صحیح یہی سنت ہے۔ انہوں نے انصاف کے دامن کو تھاما، اور آج لوگوں نے اس مسئلے کو جو ہے نا تعصب، فرقہ واریت، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کا جو ہے نا وہ باعث بنا رکھا ہے۔ جو بنیاد ہے حدیث، وہ حدیث سندن صحیح نہیں۔ اچھا، اگر چند منٹ کے لیے اس حدیث کو سند کے اعتبار سے صحیح مان لو، میرے بھائیو غور کرنا، اللہ فائدہ دے گا انشاءاللہ آپ کو بڑا۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ غلطی نہیں ہے، سارے محدثین کو غلطی لگ گئی، یہ شعبہ بن حجاج والی روایت صحیح ہے، شعبہ بن حجاج والی روایت صحیح ہے، باقی سارے محدثین سارے محدثین کا فیصلہ غلط ہے، چند منٹ کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں۔ تو یہ جو دلیل حدیث ہے جس کو بیان کیا ہے امام شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ نے، خفض بہا صوتہ اور اخفا بہا صوتہ، یہ دلیل قسم ہے اللہ کی نہیں بنتی، منہ میں دل میں آمین کہنے کی دلیل نہیں بنتی ہے۔ یہ منہ میں اور دل میں بغیر آواز کے آمین کہنے کی دلیل، یہ خفض بہا صوتہ، اگر چند منٹ کے لیے بے فرض محال اس سند کو صحیح مان لیا جائے تو پھر بھی یہ اس موقف، اس عمل جو عمل ہماری اکثر مساجد کے اندر والضالین کے بعد موجود ہے، اس عمل پر قسم اللہ کی یہ لفظ دلیل نہیں بنتے۔ یہ خفض بہا صوتہ کا معنی دنیا کی کسی لغت کے اندر، کسی ڈکشنری کے اندر یہ نہیں ہے کہ منہ میں دل میں صرف آمین کہنا ہے، کسی کو سنائی نہ دے، یہ معنی نہیں ہے خفض بہا صوتہ۔ معنی کیا ہے اس کا؟ میں آپ کو معنی سناتا ہوں صحیح بخاری شریف سے اور الہدایہ شریف سے، دونوں کتابوں سے انشاءاللہ میں نے معنی سنانا ہے کس کا، یہ خفض بہا صوتہ کا معنی کیا ہے۔ ہم نے چند منٹ کے لیے وہ فرض محال یہ محدثین کے قول کو رد کر دیا اور یہ اکیلے تنہا فرد کی بات کو صحیح مان لیا، کیا پھر یہ دلیل بن جائے گی جو عمل ہماری مسجدوں میں ہے اس کی؟ نہیں، پھر بھی دلیل نہیں بنتی۔ خفض بہا صوتہ، خفض کا معنی ہے پست کیا، پست کیا، آہستہ کیا اس کے ساتھ اپنی آواز کو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دیتا ہوں۔ حدیبیہ کے مقام پر عروہ ثقفی وہ مشرکین مکہ کی طرف سے آیا تھا مذاکرات کرنے کے لیے پیارے پیغمبر کی طرف، صحابہ کی طرف، صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ اس نے آ کر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، پیارے پیغمبر کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق دیکھا، پیارے پیغمبر کس طرح، وہ پیارے پیغمبر کے آداب کا صحابہ کس طرح خیال رکھتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں۔ امام الانبیاء وضو کرتے ہیں، وہ پیارے پیغمبر کے وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے۔ امام الانبیاء تھوکتے ہیں، صحابہ پیارے پیغمبر کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔
یہ उर्वा सक्फी ने मुशाहदा किया, देखा जाकर मुशरिकीन मक्का के पास उर्वा सक्फी क्या कहते हैं, वो अपना मुशाहदा उनके सामने बयान कर रहा है। कहते हैं ओ लोगों, मैं उन लोगों के पास से आया हूं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कदर अदब, इस कदर एहतराम करते हैं कि अल्फाज क्या हैं, सही बुखारी शरीफ के अंदर अल्फाज हैं ये, वो क्या करते हैं, इज़ा तकल्लमू खफज़ू अस्वातहुम इंदहू, खफज़ू अस्वातहुम इंदहू, जब वो बात करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मौजूदगी में तो चीख चीख कर बातें नहीं करते थे, गला फाड़ फाड़ कर नहीं करते थे, खफज़ू अपनी आवाजों को नीचा रख के बातें करते थे। खफाजू बिहास, सही बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल्लाह के बाद अल्लाह की जमीन पर उम्मत मुस्लिमा की पूरी कायनात में सही तरीन किताब सही बुखारी। खफाजू का माना मेरे भाइयों गौर करना, खफाजू का माना, खफाजा का माना क्या है, इज़ा तकल्लमू इंदहू, जब वो प्यारे पैगंबर के पास, इमामुल अंबिया के पास, ये उर्वा सफ़ी के अल्फाज है, जब वो उसके पास बोलते थे तो खफाजू अस्वातहुम, अपनी आवाजों को पस्त रखते थे, ऊंची आवाज से प्यारे पैगंबर के सामने नहीं बोलते थे। अब खफाजू बिहा अस्वातहुम का क्या माना है, वो दिल में बोलते थे, एक दूसरे से दिल में बातें करते थे, एक दूसरे को बातें उनकी सुनाई देती थी। गुफ्तगू कलाम तो तब भी होती है ना, आप मुझे सुनाएं अपनी बात, मैं आपको सुनाऊं, आप मेरे मुंह की तरफ देखें, मैं आपके मुंह की तरफ देखूं, कोई इंसान कहेगा ये दोनों बंदे आपस में कलाम कर रहे हैं। वो कलाम करते थे, लेकिन कलाम में अंदाज खफज़ू बिहा अस्वातहुम, अपनी आवाजों को पस्त रखते थे। मालूम हुआ खफज़ा का माना ये करना कि दिल में पढ़ते थे, दिल में सोचते थे, तसव्वुर करते थे, ये माना ही नहीं खफाजू का। खफाजू का माना बोलते थे वो, लेकिन चीख चीख कर नहीं बोलते थे, जोर जोर से नहीं बोलते थे, बड़े करख्त लहजे से बातें नहीं करते थे, बड़ी पस्त नरमी आहिस्ता आवाज में बोलते थे, वो बातें करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी। इससे खफाजा का माना का पता चल जाता है कि खफाजा का माना यह करना कि दिल में ही हो, बस आवाज का नामो निशान भी जबान तक ना आए, निकले ही ना होंठों से, ये खफाजा का माना ही नहीं। और इस मकसद के लिए जो अमल है हमारी मस्जिदों में, अल्लाह की कसम उस मकसद को साबित करने के लिए ये हदीस दलील बनती, ये हदीस दलील ही नहीं है। ये हदीस तो दलील है बुलंद आवाज से आमीन कहने की। खफाजा का माना क्या है, चीखो पुकार करने के बगैर नरमी से आमीन, बुलंद आवाज से आमीन कहना, करख्त आवाजें निकालने की बगैर, गला फाड़ कर आमीन इस तरह कहने की बजाय आराम से कहना आमीन। ये है खफाजा बिहा सौता, ये है खफाजा बिहा सौ। अगर चंद मिनट के लिए मैंने कहा था इस हदीस को सही भी मान लो, तो फिर भी जो अमल मस्जिदों के अंदर हो रहा है, कसम अल्लाह पाक की ये रिवायत उस अमल की दलील है ही नहीं, ये बनती नहीं उसकी दलील। दूसरी सुन लो खफाजा के माने के हवाले से। खफाजा का माना अल हिदायतो कल कुरान, उसके अंदर मौजूद है हिदायत माना खफाजा का, लिखा हुआ है किताबों में, अल हिदायतो कल कुरान कद नुसिखत मा सुन्नफत कबलहू मिन कुतुबिन। हिदायत कुरान की तरह है, हिदायत से पहले जितनी किताबें लिखी गई सारी किताबों को हिदायत ने मनसूख कर दिया, सारी किताबें मनसूख हो गई, हिदायत सबसे मोतबर किताब। उसके अल्फाज सुन लो, साहिब हिदाया वो मसला बयान कर रहे हैं दोहरी अजान का। कौन सी अजान का? दोहरी अजान का मसला बयान कर रहे हैं साहिब हिदाया अल हिदाया के अंदर, अल हिदाया की पहली जिल्द के अंदर। अल्फाज उनके हैं, जरा गौर करना। कहते हैं वहवा ऐ यरजिया, वहवा हिदायत शरीफ के अल्फाज, अगर हिदायत के अल्फाज ना हो तो मैं मुजरिम। खफाजा का माना समझना है मेरे भाइयों, हिदाया शरीफ, हिदाया कल कुरान की इस इबारत से खफाजा के माने पर गौर करना है हमने। मुमकिन है ना हम प्यारे पैगंबर के तरीके को पहुंचाने के लिए मुखलिस हों, किसी को जाकर हदीस सुनाएं तो वो आगे से हमें कह दे खफाजा पे हाथ होता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दिल में कहते थे, आप उसको समझाएंगे खफाजा का माना दिल में कहना
نہیں ہوتا. خفضہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہدایہ اٹھا لو. ہدایہ شریف فقہ حنفی کی سب سے بڑی معتبر مسلم کتاب ہے، اس کے اندر دیکھ لو خفضہ کا معنی کیا ہے. کیا الفاظ ہیں ہدایہ کے؟ کہتے ہیں وَهُوَ أَن يَرْجِعَ فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ مَا خَفَضَ بِهِمَا. دوہری اذان کیسے ہوتی ہے کہ مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہہ کر وہو یرجعو، پھر واپس پلٹتا ہے. پھر کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. پہلے سے آواز کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے. امام الانبیاء کی یہ سنت ہے میرے بھائیوں. کسی نے دوہری اذان کہنی ہے، سنت ہے مدینے والے امام کی. ابو محذور رضی اللہ عنہ کو سید ولد آدم نے دوہری اذان سکھائی تھی. ابو محذور رضی اللہ عنہ مکے میں پھر مدینے میں دوہری اذان کہا کرتے تھے. دوہری اذان کیا ہے؟ دوہری اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر پیچھے سے لگ جانا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ چار چار مرتبہ ہو گئے. یہ اس کا نام ہے دوہری اذان. باقی کلمات وہ اسی طرح کہنے ہیں جس طرح عام اذان میں ہوتے ہیں. اشہد اللہ الہ بھی 4 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی 4 مرتبہ. یہ دوہری اذان بن جاتی. یہ اذان سکھائی تھی امام الانبیاء نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ. تو یہ صاحب ہدایہ کہتے ہیں دوہری اذان کا کیا طریقہ ہے مسلمانوں؟ ہدایہ کے اندر لکھا ہوا الفاظ پر غور کرنا. وَهُوَ أَن يَرْجِعَ، پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ دوسری مرتبہ تک پڑھ کے ثم یرجع، پھر واپس آئے، پھر پلٹے وہاں سے. پلٹ کر کیا کرے؟ فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ. اب دونوں شہادتوں کے ساتھ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی شہادت کے ساتھ اپنی آواز کو بلند. یرفع صوتہ، ان دونوں شہادتوں سے پہلی شہادتوں کی بنسبت آواز کو کیا کرے؟ بلند کرے. بعد ما خفض بہما، پہلے اس نے وہ آہستہ آواز میں کہی تھی 2 شہادتیں، اب زور سے کہے 2 شہادتیں. اب وہ جو خفض بہا اس نے کہی تھی دل میں کہی تھی. وہ مؤذن دل میں کہتا تھا، دل میں کہے گا. کیا وہ پہلی مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مؤذن کا لوگوں کو سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ وہ آواز کون سی ہے؟ خفضہ. وہ خفضہ آواز میں کہہ رہا ہے. سارے لوگ وہ خفضہ آواز مؤذن کی کیا کر رہے؟ سن رہے ہیں. معنی ہے خفضہ کا. کیا معنی ہے خفضہ کا؟ کہ منہ بند کر کے بالکل چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ. یہ خفضہ کا معنی نہیں ہے. خفضہ کا معنی آواز نکالو لیکن کرخت آواز نہیں نکالنی، بہت گڑا پھاڑ کے نہیں کہنا. یہ معنی ہے خفضہ بہا صوتہ. یہ تو دلیل بلند آواز سے آمین کہنے کی ہے، جس کو ہمارے بھلے بھائیوں نے وہ نہ کہنے کی دلیل بنانے کی کوشش شروع کر دی. اللہ اکبر. تو عزیز بھائیو، امام ابن الحمام شرح فتح القدیر کے اندر جو معنی خفضہ کا یہ میں نے آپ کو بخاری اور ہدایہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے نا، وہی معنی شرح فتح القدیر ہدایہ شریف کی شرح میں امام ابن الحمام نے وہی معنی بیان کیا ہے. یہ ان کے الفاظ بھی سن لو. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں روایت الخفض و اما روایت الخفض، جس روایت کے اندر خفضہ بہا کے لفظ ہیں جو شعبہ بن حجاج رحمت اللہ علیہ کی غلطی ہے، وہم ہے شعبہ کا، لفظ نہیں ہے وہ صحیح. اگر اس کو صحیح بھی مان لو تو یراد بہا عدم القرع العنیف ہے. اس کا معنی چپ ہو کر دل میں کہنا نہیں ہے. عدم القرع العنیف، بہت بڑا کھٹکھٹا کے چیخو پکار کر کے چنگار کر کے نہیں کہنا، یہ معنی ہے اس کا. اور خفضہ کا معنی چنگاڑنا نہیں ہے، گلا نہیں پھاڑنا، آہستہ سے ایسی آواز میں آمین کہنا ہے کہ سارے لوگ آمین بھی کہیں اور مسجد بھی گونج اٹھے. اللہ اکبر. تو عزیز بھائیو، ایک دلیل تو یہ ہے
جو سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے بھائیوں کی کہ امام کے پیچھے آمین نہیں کہنا چاہیے. اب سندن بھی یہ دلیل نہیں بنتی اور متن کے اعتبار سے بھی یہ اس مقصد کو حال پورا نہ اس کے الفاظ اس متن کو پورا کرتے، اس مقصد کو پورا کرتے ہیں، اس عمل کو دلیل بنتے ہیں اس عمل کی، نہ اس کی سند اس عمل کی دلیل بنتی. یہ حیثیت ہے اس ایک دلیل کی. اور دوسری دلیل کیا ہے وہ بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے، یہ دوسری سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل دوسری. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ طحاوی کے اندر شرح طحاوی کے اندر نقل کیا ہے کہ عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر اور علی رضی اللہ عنہما، یہ دونوں کانو یخفون بآمین، یہ آمین کو پست آواز میں کہا کرتے تھے. یہ آمین کو پست آواز میں، آمین پوشیدہ پست آواز میں ہلکی آواز میں کہتے تھے. دوسری بڑی دلیل یہ ہے، یہ مرفوع حدیث نہیں بلکہ اثر ہے کس کا؟ اثر ہے کس کا؟ حضرت عمر کا اور حضرت علی کا. میرے بھائیوں غور کرنا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرفوع حدیث کے مقابلے میں جو پیارے پیغمبر کا عمل ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر کی بات کے مقابلے میں اس کی بات کو مانا جائے اور ترجیح دی جائے، چاہے وہ ابو بکر و عمر کیوں نہ ہو، چاہے علی عثمان رضی اللہ عنہم کیوں نہ ہو. اگر ابو بکر و عمر، عثمان و علی کی بات امام الانبیاء کی بات کے مقابلے میں پیارے پیغمبر کی بات سے ٹکرا جائے تو مسلمان پر فرض ہے اس بات کو چھوڑیں، پیارے پیغمبر کی بات پر عمل پیرا. لیکن یہاں تو ٹکرا ہی نہیں رہی. یہ حضرت عمر اور حضرت علی کا یہ اثر سندن حضرت عمر اور علی سے ثابت ہی نہیں، اس کی بھی سند صحیح نہیں ہے. اس کی سند میں 3 خرابیاں ہیں، اس اثر کی سند میں 3 خرابیاں. 2 بندے ہیں جو جن میں سے ایک بندے کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں منکر الحدیث. یہ بندہ جھوٹ بولنے والا تھا، منکر الحدیث جھوٹے بندے کو کہتے ہیں. اور دوسرا راوی اس کے بارے میں ایک بندے کا نام ہے ابو سعید البقال، یہ کذاب راوی ہے، اس کی سند کے اندر موجود ہے ابو سعید البقال. اور دوسرا یہ ابو سعید البقال مدلس ہے اور عن سے بیان کرتا ہے، عن فلان. مدلس راوی جب عن کے صیغے سے روایت کو بیان کرتا ہے تو بالاتفاق حنفیوں کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہوتی ہے. دوسری خرابی. اور تیسرا اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے المرزبان. یہ اس حدیث کا جو راوی ہے اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے منکر الحدیث راوی قرار دیا ہے. یہ راوی بھی صحیح. 3 خرابیاں ہیں اس موقوف اثر کی سند میں، وہ موقوف اثر بھی ثابت نہیں ہوتا. اور ایک روایت اور پیش کی جاتی ہے. میرے بھائیوں اس روایت پر بھی غور کرنا تھوڑا سا. وہ روایت کیا پیش کی جاتی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے، بندہ جب آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب غور کرنا ذرا، استدلال کیسے کی ہے؟ کہتے ہیں موافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کی آمین بھی کسی کو سنائی نہیں دیتی، تو ہماری بھی کسی کو سنائی نہیں دے گی، تو یہ تو فرشتوں کے موافق ہو گئی تو گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ہماری آمین بھی سنائی نہیں دے گی، فرشتوں کی بھی کسی کو سنائی نہیں دیتی، تو بس گناہ معاف ہو گئے. یہ تو دلیل ہے. کہتے ہیں یہ دلیل بن گئی کس کی کہ آمین اونچی آواز سے کہتے کوئی سنتا ہے فرشتوں کی آمین؟ سنتا ہے کوئی دنیا میں کہ فرشتے نے آمین کہی؟ تو موافق کیسے ہوگی ان کی کہ تیری آمین کو بھی کوئی نہ سنے پھر موافق ہوگی؟ میرے بھائیوں یہ حدیث کو ماننا نہیں ہے، یہ حدیث کا انکار کرنے والا عمل ہے. حدیث کو ماننا نہیں ہے. غور کرنا حدیث پر. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا امن الامام فامنوا،
اذا امن الامام فامنوا، مسلمانوں جب امام آمین کہے تم آمین کہو۔ آپ نے مقتدیوں کو امام کی آمین کے ساتھ پابند کیا ہے، فرشتوں کی آمین کے ساتھ پابند نہیں کیا۔ لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ فرشتوں کی آواز کی آمین سنیں گی تو پھر ہم نے آواز آمین کہنی ہے، نہیں، مقتدی کس کے پابند ہے؟ اذا امن الامام فامنوا، یقول الرجل آمین و یقول الامام آمین، امام بھی آمین کہتا ہے، پیچھے مقتدی بھی آمین کہتا ہے، تم اس وقت آمین کہو جب امام آمین کہے۔ پھر اس کے بعد پیارے پیغمبر نے فرمایا فمن وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، آسمانوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ کہاں پر کہتے ہیں؟ کہاں پر آمین کہتے ہیں فرشتے؟ امام الانبیاء نے کہا آسمانوں پر کہتے ہیں، ادھر نہیں، آسمانوں پر آمین کہتے ہیں، اور آسمانوں کی آمین سنائی نہیں دیتی، وہ آسمانوں پر کہتے ہیں۔ یہ موافقت کس کے ساتھ کرنی ہے؟ مقتدیوں نے امام کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ نہیں۔ فرشتوں کی موافقت وہ اللہ نے خود بنانی ہے۔ امام الانبیاء نے کلمہ پڑھنے والوں کو اس بات کا پابند نہیں بنایا کہ فرشتوں کے ساتھ تم نے آمین کہنا، آپ نے کہا امام کے ساتھ آمین کہنا ہے، کیونکہ امام کی تم سن سکتے ہو، فرشتوں کی سن نہیں سکتے، اس لیے امام کے ساتھ کہنا ہے۔ امام بھی کہے گا، تم بھی کہو گے، فرشتے بھی آسمانوں پر کہیں گے، اور جن کی آمین برابر ہو گئی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو۔ تو موافق ہونا امام کے آمین کے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک امام بلند آواز سے آمین نہ کہے۔ مقتدی کو کیسے پتا چلے گا امام نے آمین کہی ہے یا نہیں کہی، اور مقتدی پھر کہے گا؟ یہ بلند آواز سے کہے گا تو مقتدی کو پتا چلے گا نا۔ یہ تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ بھی بلند آواز سے آمین کہنے کی دلیل ہے، جس کو ہمارے ماشاءاللہ محسنوں نے یہ بنا دیا کہ بس پست آواز میں دل میں ہی کہنا ہے، آواز نہیں آنی چاہیے، کسی کے کان تک آواز نہیں پہنچنی چاہیے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، میں اللہ کے فضل سے اللہ وجہ البصیرت کہتا ہوں، 2 4 6 10 روایتیں نہیں مانگتا، صرف ایک صحیح سند کے ساتھ ایک روایت چاہیے جو اس عمل کو ثابت کرے، جو عمل ہماری اکثر مسجدوں میں ہوتا ہے، جو اس عمل کو ثابت کرے۔ ایک حدیث مجھے کوئی دکھا دے مائی کلام، ایک حدیث دنیا سے اس عمل کو جو ثابت کرے۔ یہ خفضہ اخفا بہا سوتا ہو، اس سے یہ عمل ثابت نہیں ہوتا۔ یہ خاموش کھڑے ہو کر، منہ بند کر کے کھڑے ہو کر دل کے اندر آمین کہنے والا عمل ان روایتوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس عمل کو ثابت کرنے کے لیے دنیا میں صرف ایک روایت چاہیے، جو ایک روایت دے دے گا انشاءاللہ اس کو اپنا استاد مانوں گا، اللہ کے فضل سے زندگی بھر اس کی عزت کروں گا، اس کا احترام کروں گا، اللہ کے فضل سے۔ ایک روایت چاہیے دنیا میں، لیکن ایک روایت ایسی دنیا میں کوئی لانے والا پیدا ہوا ہے ہی نہیں، روایت دنیا میں لائے گا بیچارہ کہاں سے؟ طریقہ ہی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر کے دور میں صحابہ بلند آواز سے آمین کہتے رہے، صحابہ کے دور میں مسجدوں میں بلند آواز سے آمین ہوتی رہی، صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں بلند آواز سے مسجدوں میں آمین ہوتی رہی، یہاں بھی ان کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا۔ ایک روایت محلہ ابن حزم میں امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، محلہ ابن حزم میں عطا بن ابی رباح جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، تابعی ہیں صحابہ کے زمانے میں، صحابہ کے شاگرد ہیں، کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن زبیر کیا وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو اونچی آواز سے آمین کہتے تھے؟ عطا کہتے ہیں ہاں، وہ بھی اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، پیچھے سارے لوگ اونچی آواز سے آمین کہتے تھے۔ میں نے عبداللہ بن زبیر اور دوسرے صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، سب کے سب سارے ائمہ بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور ان کے مقتدی سب بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ یہ عطا بن ابی رباح جلیل القدر تابعی ہیں، وہ عمل صحابہ کی گواہی دے رہے ہیں کہ صحابہ کا یہ عمل تھا، اور کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب مسجد میں تشریف لاتے، اسی روایت کے اندر ہے، محلہ ابن حزم میں بالکل سکے بند صحیح سند کے ساتھ یہ اثر موجود ہے۔ ابو ہریرہ مسجد میں آتے، جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی تو وہ جماعت میں شامل ہونے سے پہلے بلند آواز سے کہتے لا تسبقنی بے آمین، امام صاحب مجھ سے سبقت نہ لے جانا آمین میں، مجھ سے پہلے آمین نہ کہہ دینا، مجھ سے سبقت نہ لے جانا آمین میں، یعنی تیری امام کے ساتھ، تیری آمین کے ساتھ ہم نے آمین کہنی ہے۔ ابو ہریرہ یہ جماعت کھڑی ہوتی، بعد میں مسجد کے اندر آتے تو امام کو بلند آواز سے جماعت کے اندر شامل ہونے سے پہلے یہ الفاظ کہا کرتے،
کیونکہ ان کو تڑپ تھی کہ آمین تو ایسا عمل ہے جو پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب اس کو بر وقت کہا جائے تو اس لیے وہ امام کو پابند کرتے تھے آستہ نہ کہہ لینا کہ تیری پہلے ہو جائے اور میری بعد میں ہو جائے اور میرے گناہ نہ معاف ہو. اس لیے لا تسبقنی بآمین، اونچی آواز سے آمین کہنا تاکہ ہم بھی تیری آمین کے ساتھ آمین کہیں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور عطا بن ابی رباح یہ جلیل القدر تابعی صحابہ کا عمل بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں نے بڑے تابعین کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، سارے ائمہ وہ بلند آواز سے آمین کہتے تھے، امام کے پیچھے والے بھی آمین کہتے تھے، حتیٰ کہ مسجدیں گونجا کرتی تھی. تو میرے بھائیوں یہ مسنون طریقہ ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کو اختیار کریں گے تو ہماری نماز وہ امام الانبیاء والی نماز بنے گی، ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی، ہماری نماز ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی، ہماری نماز ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب اور باعث بن جائے گی. اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھیں گے، امام الانبیاء والی نماز پڑھنے کے لیے یہ طریقہ میں آپ کے سامنے رکھا ہے کہ مقتدی کو بھی امام کو بھی والضالین کے بعد اونچی آواز سے آمین کہنا، یہی طریقہ ہے امام الانبیاء کا، یہی طریقہ ہے صحابہ کا، یہی طریقہ ہے بعد کا. اور بالکل منہ کے اندر دل کے اندر آمین کہنے کی کوئی ایک روایت بھی کسی صحیح سند سے دنیا میں آج تک نہیں ملی، نہ کوئی پیش کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کا وجود ہے دنیا میں. اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عزیز بھائیو، یہودی، عیسائی، ہندو وہ بھی اس وقت اسلام پر حملہ آور ہیں اور ہمارے کچھ جاہل مسلمان پڑھے لکھے وہ بھی اسلام کی جڑیں کاٹنے میں کافروں کے بالکل ساتھ ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل رہے ہیں. اس وقت کل کے اخبار میں نے ایک کالم پڑھا ہے، وہ کالم نگار مسلمان ہے، نہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے، نہ ہندو ہے، پاکستان کا رہنے والا مخلص ہے، مخلص پاکستانی ہے. لیکن جہالت، لاعلمی، دین سے ناواقفیت، دین سے دوری اور کافروں کی جو ہے نا وہ کلچر، ان کا غلبہ اس کے دماغ پر چھایا ہوا ہے. وہ اسلام کی دشمنی کے لیے وہی کام کر رہا ہے جو یہودی، عیسائی اور ہندو اس وقت کر رہے ہیں. یہ صرف ایک کاتب، ایک کالم نگار نہیں کر رہا، 20 کالم نگار یہ کام کر رہے ہیں. اخباروں میں، ٹی وی چینلوں پر درجنوں کے حساب سے ایسے لوگ یہ کاروبار سر انجام دے رہے ہیں. وہ میں نے کالم پڑھا، اس نے یہ جو فاٹا کے علاقوں کے اندر کچھ مولویوں نے فتوے بازی کا عمل شروع کیا ہوا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا کافر ہے. ہندوؤں، یہودیوں اور عیسائیوں سے پہلے ان کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرنا، ان پر خودکش دھماکے کرنا، ان کی مسجدیں گرانا، ان کا قتل عام کرنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. وہ اس عمل کا وہ ان مولویوں کے اوپر جو ہے نا وہ کالم لکھ رہا ہے. میرے بھائیوں ٹھیک ہے، ان مولویوں کا وہ عمل کتاب و سنت کے خلاف ہے، امام الانبیاء کے منہج کے خلاف ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے، کسی کلمہ پڑھنے والے پر خودکش دھماکے کیے جائیں. قسم ہے اللہ کی، اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں. اسلام کے اندر وہ جتنی بڑی مرضی خباستیں کر رہا ہو، پھر بھی اس کے خلاف تلوار مسلمان نہیں اٹھائیں گے. مسلمان کلمہ پڑھنے والے کے خلاف تلوار 4 چیزوں سے اٹھائی جاتی ہے. 4 چیزوں سے اس کا جان، اس کا خون مسلمان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. ایک ہے وہ مرتد ہو جائے کلمہ پڑھنے کے بعد، وہ واجب القتل ہے، مرتد ہو جائے. دوسرا ہے شادی شدہ ہونے کے بعد بدکاری کر لے، اس کو سنسار کر دیا جائے گا اسلام میں.
تیسرا ہے ناجائز ناحق جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے، ظلماً عدواناً زیادتی سے، اس کو قصاصاً اس کے بدلے میں اس کا خون حلال ہو جائے گا۔ یہ تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مسلمان کا لہو حلال ہو جاتا ہے۔ ان تین چیزوں کے سوا کلمہ پڑھنے والے کا لہو حلال نہیں ہوتا مسلمان۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، مدینے والے امام نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ساری دنیا کے لوگوں کو سنایا۔ غلط ہے ان کا عمل۔ اب اگر کسی کی کجی بیان کرنی ہے تو اس کجی کو ان کے اوپر رکھا جائے، لیکن اس نے ان مولویوں سے لے کر اسلام کے اوپر ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے۔ عمل ان کا غلط ہے۔ ان کے عمل میں داڑھی کا کیا قصور ہے بھائی؟ ان کے عمل میں، طالبان کے عمل میں داڑھی کا قصور ہے؟ وہ ان کی دماغ کی خرابی کا قصور ہے، وہ ان کی کم فہمی کا قصور ہے، وہ ان کا دین نہ سمجھنے کا قصور ہے۔ داڑھی کا تو کوئی قصور نہیں۔ تبصرہ ان پر کر رہے اور نور وہ بدبخت داڑھی کو رہا ہے، تنز داڑھی کا اڑا، مذاق داڑھی کا اڑا رہا ہے، داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اخبار کے اندر پہلے دوسرے صفحے پر کالم ہے، کل کے اخبار میں آپ دیکھ لینا، لاہور ایڈیشن میں، نوائے وقت میں داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کئی جملے اس نے داڑھی کے خلاف بکے، ساتھ کہتا ہے یہ داڑھی یہ کوئی اسلام تو نہیں ہے، اور نہ داڑھی کے اندر اسلام رکھا ہوا ہے، یہ داڑھی تو وہ اس زمانے کا کلچر تھا، لوگوں کا رواج تھا، یہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، نہ کوئی اسلام کا اس کے ساتھ تعلق ہے، یہ تو ایک رسم تھی، رواج تھا۔ وہ ابو جہل بھی رکھتا تھا، وہ جناب ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ اور سب نے داڑیاں رکھی ہوئی تھی، مسلمان بھی رکھتے تھے، یہ کوئی اور پھر کہتا ہے داڑھی تو سکھ بھی رکھتے ہیں، داڑھی تو سکھ بھی رکھ۔ یہ سارا اس نے اپنے سینے کے اندر مدفون اسلام اور اسلام کے ان شعائر کا بغض اس کم بخت، اس احمق جاہل، اس بدھو گدھے شیطان کے چگل کے اندر جگڑے ہوئے اس قلمکار، اس نام نہاد صحافی نے یہ بغض طالبان کے نام سے داڑھی پر سارا اپنا گند نکال دیا۔ میرے بھائیوں، یہ داڑھی قسم ہے اللہ کی، یہ تو فرض ہے اسلام میں، فرض ہے، فرض۔ نماز بھی فرض ہے، داڑھی بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، داڑھی بھی فرض ہے۔ پیارے پیغمبر نے داڑھی رکھنے کا حکم دیے، حکم ہے مدینے والے امام کا۔ آپ نے فرمایا خالف المجوس والمشرکین واخلوها، مجوسیوں مشرکوں کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ یہ حکم ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ ان کا کلچر نہیں تھا، یہ ان کی رسم نہیں تھی، یہ تو حکم تھا مدینے والے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ناطق وحی کا حکم ہے۔ جو پیارے پیغمبر کا نہیں، حکم کس کا ہے؟ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وما ینطق عن الہوا، وہ حکم محمد کا نہیں ہے داڑھی رکھنے کا، کس کا حکم ہے؟ اور اللہ جس کا حکم دے وہ رسم ہوتی ہے، وہ رواج ہوتا ہے، وہ کلچر ہوتا ہے۔ اس کو تان کرنا، اس کو نولنا، مسلمانوں کے ایک غلط عمل کی بنیاد بنا کر داڑھی پر حملہ کرنا، قسم ہے اللہ کی یہ مسلمانوں کے زیب نہیں دیتا۔ یہ کام ہندوؤں کا ہے، یہودیوں کا ہے، یہ کام صلیبی چوروں کا ہے، یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اور مجھے پتہ ہے، میں اللہ کے فضل سے جانتا ہوں، وہ اس بیچارے کو اگر کوئی دین کی سمجھ ہوتی نا تو ایسے الفاظ نہ لکھتا۔ اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں دین کی، سمجھ ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں دینوں سے، دین کی حقیقت جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ صحافت کے اندر اپنی زندگی برباد کر دی ہے، یہ کالم لکھنے میں نہ قرآن پڑھا نہ محمد کا فرمان پڑھا۔ اگر وہ پڑھ لیتا وہ کم بخت تو یہ الفاظ اپنی تحریر میں کبھی لکھ کر نہ آتا۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ ایجنٹ ہے یہودیوں عیسائیوں کا، ہم یہ کہتے ہیں وہ جاہل ہے بیچارہ، وہ جاہل ہے، اس نے جہالت میں، لا علمی میں یہ کام کیا ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اس کو کیا کرنی چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے۔ یہ صرف یہی نہیں، اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں۔ اس سے پہلے ایک مولوی بکا تھا، اس نے کہا یہ جو پردہ ہے نا، پردہ، یہ اللہ نے کوئی حکم نہیں اتارا پردے کے لیے، اور مسلمان عورت کے پردے کے لیے اللہ نے کوئی حکم نہیں اتارا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا، یہ بھی عربوں کا کلچر تھا، رواج تھا، رسم تھی، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے پردہ کرنا عورت کے لیے۔ ایسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، یہ اسلام دشمنی پر ہیں۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کو بھی بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو ایسی جو ہے نا گمراہیوں کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا پڑھیں؟
کیا پڑھیں؟ اخباروں کے کالم پڑھ کر بس عالم بن جائیں پوری دنیا کے؟ قرآن پڑھیں، قرآن، حدیث پڑھیں. خود گھر میں بیٹھ کر پڑھنے سے اتنی سمجھ نہیں آئے گی. علماء کے پاس، مستند علماء کے پاس، سمجھدار علماء کے پاس، دین پر گہری نگاہ رکھنے والے علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ دین حاصل کریں. اور اسی کے لیے اللہ کے فضل سے یہ تعلیمی اور تربیتی فہم اسلام کورس کے نام سے آپ کے اس مرکز میں اللہ کے فضل سے آپ کے بھائیوں کی طرف سے، اسلام کے شدائیوں، محافظوں، اسلام کے علمبرداروں کی طرف سے یہ ایک کورس چل رہا ہے 21 روزہ. یہ شروع ہوگا 4 جولائی ہفتے والے دن سے، اگلے ہفتے سے 4 جولائی ہفتے. السلام علیکم کہتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں. یہ کسی نے یہ چھاپ کر تقسیم کیا ہوا ہے. لفظ ہے السلام علیکم. عام طور پر ہماری معاشرے میں کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. یہ السلام علیکم عربی کا کوئی لفظ نہیں ہے. السلام علیکم عربی میں السلام علیکم ہے یا سلام علیکم ہے. سلام علیکہ، سلام علیکم، السلام علیکم، یہ کوئی بھی لفظ کہا جا سکتا ہے. سلام علیکم یہ کوئی لفظ نہیں ہے اسلام میں. اور نہ ہی سام علیکم. سام علیکم کہتے ہیں سام علیکم، سام کا معنی ہوتا ہے موت، تو مر جائیں. تو یہ اپنے تلفظ کو جو ہے نا السلام علیکم کے تلفظ کو مسلمانوں کو درست کرنا چاہیے. بھائی نے اپیل کی ہے کہ میری بہن میاں ہسپتال میں داخل ہے، اس کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یا اللہ ہماری اس بہن کو اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور جتنی بھی ہماری مسلمان مائیں بہنیں، چھوٹی بڑی، مرد عورتیں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں داخل ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یہ بھائی نے لکھا ہے کہ نماز کے حوالے سے بہت اچھے جمعے ہو رہے ہیں، لیکن ملک کے اندر حالات اور بین الاقوامی اس طرح کے ہیں کہ آپ پلیز اس موضوع کو ختم کر کے ملکی اور بین الاقوامی مسائل سے آگاہ کریں اور مزید فکر آخرت، تقوی، اخلاقیات، جنت جہنم پر خطابات ارشاد فرمائیں. یہ بھائی کا مشورہ اچھا ہے. یہ جو نماز کا طریقہ بیان ہم کر رہے ہیں یہ جنت اور جہنم کے لیے ہی بیان ہو رہا ہے. اسی پر جنت اور جہنم کی بنیاد ہے. نماز صحیح ہوگی تو جنت مل جائے گی، نماز خراب ہو گئی تو کوئی فائدہ نہیں. جنت کے جو ہے نا وہ مناظر کا اور جنت کی انعامات کا اور نعمتوں کے تذکرے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر نماز ہی ٹھیک نہیں ہے. نماز تو مسلمان کے لیے سب سے پہلی اور سب سے بنیادی چیز ہے کہ بندہ اس کو سیکھے. یہ ہے کیا؟ ملکی حالات وہ تو مولوی مسجدوں میں بیان کرتے ہی رہتے ہیں، ہر مسجد میں بیان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ملکی حالات مولوی مسجدوں میں بیان کرتے ہیں، سیاستدان اپنی سیاستوں میں بیان کرتے ہیں، مجلسوں میں وہ عام لوگ بھی کیا کرتے ہیں، ملکی حالات پر عام مجلسوں میں بھی تبصرے ہوتے رہتے ہیں. لیکن کیا نماز بھی سارے مولوی اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح میں نے شروع کی ہوئی ہے؟ کبھی سنیے آپ نے کسی مسجد میں اس طرح نماز کا طریقہ کوئی سمجھا رہا ہو، بیان کر رہا ہو؟ اور ہم کچھ نہ کچھ جو انتہائی اہم نقطہ ہوتا ہے حالات حاضرہ کے حوالے سے اللہ کے فضل سے دوسرے خطبے میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو جنت اور جہنم کے تذکرے، یہ بہت سارے تذکرے تو عقیدے کے مسائل میں گزر چکے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے تو. اگر بھائی موجود ہے وہ آتا ہے ہمیشہ سے، تو ہم نے جہنم کا اور یہ فتنوں کا، جو فتنے آج کل ہمارے اوپر مسلط ہیں، ان فتنوں کی جو امام الانبیاء نے نشاندہی کی تھی، اس پر کئی خطبات ہم نے اس ممبر پر جو ہے نا وہ بھائیوں کے سامنے پیش کیے ہوئے ہیں. ان کی سی ڈیز بھی مل جائیں گی، ان کی کیسٹیں بھی مل جائیں گی کہ ان فتنوں کے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. اب ایک مرتبہ میں یہ بیان کر چکا ہوں، اب بار بار یہ بیان کروں گا تو جو باقاعدہ سننے والے لوگ ہیں وہ کیا پڑ جائیں گے، وہ تنگ پڑ جائیں گے کہ آئے دن روزانہ وہی مسئلے سنا رہے ہیں. تو ضرورت کے مطابق حالات حاضرہ کے حوالے سے جو کہ اہم نقطہ ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے اس پر کچھ نہ کچھ اشارہ دوسرے خطبے کے اندر ہم کرتے ہیں، اس پر کچھ نہ کچھ تبصرہ ہو جاتا ہے. تو باقی یہ نماز ہمارے اہل حدیث جو ہے نا 90% اہل حدیثوں کو بھی اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ نہیں آتا، جو سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہے مسلمان کے لیے.
تو انشاءاللہ الرحمن ہم جنت اور جہنم سے ڈرانے والی باتیں بھی انشاءاللہ کبھی کبھی کریں گے، حالات حاضرہ پر بھی تبصرہ ہوگا، اور یہ انشاءاللہ نماز کا بھی سلسلہ انشاءاللہ الرحمن یہ چلتا رہے گا۔ گزارش ہے کہ میرے والد صاحب عمرہ کی سعادت کے لیے گئے تھے، انہوں نے روضہ رسول پر یا رسول اللہ لکھا دیکھا ہے۔ ان کا یہ اعتراض ہے کہ اگر وہاں مذکورہ عبارت لکھی جا سکتی ہے تو پاکستان میں لکھنا جرم کیوں ہے؟ عزیز بھائیو، ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے یہ بات کہی ہے ان کی نظر خطا کھا گئی، ان کی نظر خطا کھا گئی، ان کو غلط نظر آیا ہے، ان کو نظر غلط آیا ہے۔ وہ عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کی زیارت کے لیے گئے تھے اور آگئے ہیں۔ میں نے اللہ کی توفیق سے 4 سال مسجد نبوی کے اندر گزارے ہیں، اور جس مقام پر یہ بزرگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لکھا ہے، وہ جالیوں پر میں حج کے دنوں میں اللہ کے فضل سے وہاں کھڑا ہو کر درس دیا کرتا تھا، لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا، پیرا دیا کرتا تھا۔ وہ ایک ایک چیز میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایک بندے نے ایک مرتبہ دیکھا ہے، ایک بندہ 4 سال تک وہاں کھڑا ہو کر دیکھتا رہا، 4 سال تک اس نے وہاں زندگی گزاری ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا، ہمارے اس بزرگ کی نظر نے غلطی کھائی ہے۔ کوئی نہیں لکھا ہوا وہاں یا رسول اللہ، پوری مسجد کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اگر وہ مجھے دکھا دے، مجھے لے جائے یا کسی کو لے جائے جو آنکھوں والا ہے، سمجھدار ہے، کسی کو دکھا دے تو انشاءاللہ میں اس کو انعام دوں گا۔ ہے ہی نہیں کہیں یا رسول اللہ، پوری مسجد کے اندر کہیں نہیں یا رسول اللہ لکھا ہوا، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہاں لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، باب رحمت اور باب السلام، اور بیچ میں خوخہ ابی بکر، خوخہ ابی بکر کے اوپر سنری لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ یا رسول اللہ ہے۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کو یا رسول اللہ کہنا ٹھیک ہے؟ وہ تو علی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور جو روزے کی جالیاں ہیں، روزے کی جالیاں ترکیوں کے دور میں، ترکی چونکہ مشرک تھے، ترکی کیا تھے؟ مشرک تھے۔ ترکیوں کے دور میں وہ قبہ بنا سبز، ترکیوں نے وہاں پر جالیوں میں وہ کنندہ کیا ہوا تھا، یا محمد، یا اللہ، یا محمد، یہ جالیوں پر لکھا ہوتا تھا۔ سعودی حکومت نے آنے کے بعد اس جالی کا وہ حصہ کاٹ دیا، جو یا والا حصہ تھا نا، وہ 2 نقطے بھی کٹ گئے، اور وہ یا کا وہ جو اس طرح کا ڈنڈا ہوتا ہے وہ بھی کٹ گیا، الف کھڑا ہے بس۔ وہ بھی اللہ کے فضل سے آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر جالی پر یا اللہ ایک طرف لکھا ہوا ہے، یا محمد کی یا کیا کر دی گئی ہے، وہاں سے ختم کر دی گئی ہے، کاٹ دی گئی ہے، یا محمد نہیں لکھا ہوا وہاں پہ۔ نہ یا محمد مسجد نبوی میں پوری میں کوئی مائی کا لال دکھا سکتا ہے، نہ یا رسول اللہ کا لفظ کوئی مائی کا لال، کوئی مولوی، کوئی بابا، کوئی جوان اللہ کے فضل سے نہیں دکھا سکتا کہ وہاں لکھا ہوا ہو۔ یا رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو صحابہ پکارا کرتے تھے اللہ کے نبی کو، لیکن امام الانبیاء کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، قبر میں دفن ہو جانے کے بعد، کسی صحابی نے اللہ کے نبی کو یا رسول اللہ کہہ کر آواز دی ہو، 1.5 لاکھ صحابہ میں سے جو عالم، جو شخص مجھے ایک صحابی کا نام بتائے گا، اس کو 1000 روپیہ انعام دوں گا۔ سب کو گواہ بناتا ہوں۔ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے پیارے پیغمبر کے دفن ہونے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، آپ کی قبر تیار ہو جانے کے بعد، کسی نے قبر پر آ کر یا اپنے گھر میں یا مسجد میں بیٹھ کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہو، یا رسول اللہ اپنا وظیفہ بنایا ہو۔ ایک صحابی کا نام چاہیے صرف، یا محمد کہا ہو کسی نے کبھی، ایک لفظ چاہیے۔ پیارے پیغمبر کی زندگی میں یا محمد بھی لوگ کہہ لیتے تھے آپ کو، یا رسول اللہ بھی کہہ لیتے تھے، یا نبی اللہ بھی کہہ لیتے تھے۔ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کسی نے کہا ہے، وہ لا کر مجھے ایک صحابی کا نام دے گا جو 1000 روپیہ دوں گا۔ ہاں صرف ایک ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب جاتے تھے نا یہ قبروں پر، تو وہ یہ لفظ وہاں جا کر پڑھا کرتے تھے،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ना अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या अबी। ये अल्फाज कौन कहते थे? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या अबी। ये कौन कहा करते थे? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। सिर्फ वो जब उन कब्रों पर जाते थे तो उस वक्त ये लफ्ज कहा करते थे। अब्दुल्ला बिन उमर के अलावा किसी सहाबी ने कब्रों पर जाकर भी ये लफ्ज कहना गवारा ने किसी ने भी नहीं कहा, किसी एक सहाबी ने भी नहीं कहा। और अब्दुल्ला बिन उमर का ये अमल हमारे लिए दलील, हमारे लिए हुज्जत नहीं है। क्यों? अब्दुल्ला बिन उमर का ये अमल रसूलुल्लाह के फरमान के खिलाफ है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, जब तुम कब्रों पर आओ तो कब्रों वालों को क्या कहो? अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारे मिनल मुमिनीना वल मुस्लिमीना यगफिरुल्लाहु लना वलकुम नसअलुल्लाह लकुमुल आफियता। ये दुआ किसने सिखाई? इमामुल अंबिया ने। मस्जिद में जाने के लिए, मस्जिद में जाने की दुआ है, खाने खाने की दुआ है, किसकी दुआ है? कब्र पर जाने की। किसकी दुआ है? कब्र पर जाने की। तो जब भी किसी कब्र पर, वहां एक कब्र हो, 10 कब्रें हो, 100 कब्रें हो, 1000 कब्रें हो, कब्र पर जाएं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है, इमामुल अंबिया का जो फरमान है, मदीने वाले इमाम ने जो सिखाया है, वो लफ्ज पढ़ना अफजल है या जो बाद में किसी ने बनाया वो पढ़ना अफजल है? क्यों भाई? अल्लाह के नबी के सिखाए हुए अल्फाज बेहतर या मेरे अल्फाज बेहतर? हाँ, अल्लाह के नबी से बेहतर किसी की राय, किसी की सोच, किसी के अल्फाज मदीने वाले इमाम के अल्फाज से बेहतर हो सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अल्लाह के नबी की जिंदगी में दीन मुकम्मल हो गया था ना। अगर इन अल्फाज की भी गुंजाइश होती तो प्यारे पैगंबर बयान करके जाते कि ना जाते कि ये अल्फाज पढ़ने इधर आकर? आपने क्यों नहीं बयान किया? भूल गया क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये छिपा गए प्यारे पैगंबर, इन अल्फाज को बयान नहीं किया था लोगों के सामने। जब हमारे पास अल्लाह के नबी का बताया हुआ तरीका, प्यारे पैगंबर की बताई हुई दुआ मौजूद है, तो उसको छोड़कर हम दूसरी तरफ क्यों जाएं? हमें किसने इख्तियार दिया नबी की दुआ को छोड़कर किसी और की बनाई हुई दुआ इख्तियार करें? लिखा है, बेटा पैदा हो तो इसकी खुशी मनाने के लिए कौन सा तरीका बेहतर है? जैसा कि अक्सर लोग ये ख्वाजा सराओं को बुलाकर म्यूजिक पर डांस करवाते हैं। भाई ये शैतानी अमल है, शैतानी अमल। ये म्यूजिक बजाना शैतानी अमल है। यहूदियों ईसाइयों का कल्चर है, यहूदियों ईसाइयों हिंदुओं का कल्चर है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्यूजिक को अपनी उम्मत पर हराम किया है। इमामुल अंबिया ने म्यूजिक को अपनी उम्मत के लिए हराम किया है। म्यूजिक बजाना भी हराम, म्यूजिक सुनना भी हराम। तो किसी खुशी पर हराम काम नहीं होता। हमें मुकम्मल दीन मिला है। इमामुल अंबिया को भी खुशियां मिलती थी तो प्यारे पैगंबर क्या करते थे? हमें वो करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। हमें ये पूछना चाहिए कि इस्लाम ने खुशी के मौके पर मुझे और आपको करने का क्या तरीका, कौन सी रहनुमाई की है, वो हमें बताओ। इस्लाम ने क्या किया, प्यारे पैगंबर ने क्या किया? किसी लोगों का अमल, अक्सरियत का अमल, जाहिलों का अमल, शैतान के पैरोकारों का अमल, वो हमारे लिए हुज्जत और दलील, उसकी कोई हैसियत नहीं। प्यारे पैगंबर को जब खुशी मिलती थी तो इमामुल अंबिया अपना सर सजदे में रख देते थे, सजदा शुक्र अदा करते थे अल्लाह से। क्या करते थे? सजदा शुक्र। मुसलमान को बेटा मिले, बेटी मिले, खुशी है। बेटी भी खुशी है, बेटा भी खुशी है। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उनसे पूछो बेटी की कदर, जिनको अल्लाह ने कुछ भी नहीं दिया, उनसे पूछ के देखो बेटा या बेटी की कितनी कदर है। जिसको मिली है शायद उनको कदर ना हो। और बेटियां, ये बेटों से ज्यादा बरकत का बायस होती हैं माँ बाप के लिए। बेटों से ज्यादा बरकत का बायस होती हैं। दुनिया में भी बेटियां माँ बाप का बेटों से ज्यादा ख्याल, माँ बाप का ज्यादा अदब, माँ बाप का ज्यादा एहतराम, माँ बाप की ज्यादा खिदमत सरंजाम बेटियां देती हैं, बेटों से भी ज्यादा, दुनिया में भी। और आखिरत में भी वो बेटी का फायदा बेटे से ज्यादा होगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी, उसने उनकी सही सही परवरिश की, सही सही
پرورش کی، عقیدہ توحید سکھایا، نمازی بنایا، باپرد بنایا، پھر اچھے دیندار نیک باشرع بندے سے ان کی شادی کر دی، وہ قیامت والے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ دو بیٹوں کی پرورش کرنے والے کو اس طرح نہیں کہا وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، جو بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ، اور جس کو قیامت میں محمد الرسول اللہ کا ساتھ مل جائے، اس سے بڑی کوئی ہے چیز؟ تو بیٹی کی خبر سن کر کڑنا نہیں چاہیے، سڑنا نہیں چاہیے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی دین پر راضی ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہندو سوچ رکھنے والے کئی الو کے پٹھے، گدے کھوتے کم وقت موجود ہیں، کئی موجود ہیں، بہت سارے موجود ہیں۔ کل مجھے فون آیا منڈی بہاؤالدین سے، کوئی خاتون بول رہی تھی کہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، پہلے اس کی 3 بیٹیاں ہیں، تو دوبارہ جو ہے نا وہ حمل کا وقت قریب ہے، تو اس کا خامد کہتا ہے اگر بیٹی ہوئی تو میں نے تیرے ساتھ یہ کر دینا، میں نے تجھے اڑا دینا، میں نے تجھے پھڑکا دینا، میں نے تجھے قتل کر دینا۔ یہ قصور اس عورت کا ہے، اس الو کے پٹھے کو، اس گدے کو، اس خناس کو کوئی سمجھانے والا معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ بیٹی دینی یا بیٹا دینا وہ عورت کا کام ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے۔ اس الو کے پٹھے گدے خبیث کو کوئی سمجھانے والا نہیں، وہ بک رہا ہے۔ پھر ہوا کیا، اس نے جو ہے نا وہ عورت پوچھ رہی ہے سوال کہ اس نے الٹرا ساؤنڈ کروایا جا کر، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلا کہ بیٹی ہے۔ اب اس کے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ مجھے تو مار دے گا خامد، یہ شیطان کا بچہ میرا گلا گھونٹ دے گا، میرا قصور کیا ہے اس میں؟ تو اس نے اپنی بہن کے ساتھ جو ہے نا وہ پروگرام بنایا، انہوں نے ہسپتال میں جا کے وہ ڈلیوری ہوئی، بچی وہیں پیدا ہوئی اور لے کر جو ہے نا وہ کسی کو دے دی، وہاں پر کسی کے حوالے کر دی۔ تو اس کو خامد کو آ کر اس لفنگے لٹیرے بدماش گنڈے مشٹنڈے کو آ کر بتا دیا کہ وہ بچی پیدا ہوئی تھی، مری ہوئی، وہ مر گئی ہے، تاکہ میری جان بچی رہے۔ یہ ہمارا ایسا گندا معاشرہ، ایسا گندا ماحول، ایسے گندے انڈے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے خبیث پرورش پا رہے ہیں۔ ایسے کتوں کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، وہ بھی انسان ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے؟ وہ اب پریشان تھی کہ شرعی طور پر اب اس بچی کا نام کس کے نام پر لکھوائیں، اب کیا کریں، اب کیا معاملہ ہوگا، اب ادھر تو یہ بتا دیا، اب ادھر یہ مسئلہ ہے، اب یہ مسئلہ ہے، کتنے مسائل کھڑے ہو گئے۔ کیا کسی غیر مسلم راہب کو ترجمہ والا قرآن دے سکتے ہیں؟ ہم بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو قرآن دیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھا کرتے تھے غیر مسلموں کو، اس پر قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں۔ کیا کوئی عورت جماعت کروا سکتی ہے؟ صرف عورتوں کی کروا سکتی ہے بس۔ ایک مسجد میں سٹیکر لگا ہوا تھا جس پر سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کی حدیث لکھی ہوئی تھی، جس کا ترجمہ بھائیوں نے لکھا تھا کہ داڑھی رکھنا فرض ہے۔ کہ واقعہ کوئی اس طرح کی کوئی حدیث ہیں؟ جی بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور پیارے پیغمبر جس کی چیز کا حکم دے دیں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرض۔ یہ تو ساری دنیا کے فقہا کا متفقہ اصول ہے شریعت کا، الامر للوجوب، حکم وجوب فرضیت کے لیے ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نے داڑھی کو معاف کرنے کا حکم دیا، داڑھی کو معاف کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ ترجمہ میں لکھا تھا جو داڑھی نہیں رکھتا وہ مشرک ہے۔ بھئی مشرک کہنا اس کو مشکل ہے، فاسق ہے، فاسق، کیونکہ اللہ کا حکم رد کر رہا ہے، نبی کا حکم ٹھکرا رہا ہے، فاسق ہے، نافرمان ہے، اللہ رسول کا باغی ہے، لیکن مشرک یا کافر کا فتویٰ اس پر نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے لکھا، جو اس نے لکھا نیچے وہ مشرک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی پر کفر کا اور شرک کا فتویٰ لگانا یہ کوئی خالہ جی کا واڑا، یہ کوئی اتنا سوکھا اور آسان مسئلہ نہیں ہے، اور ہر ایرے گہرے کا کام نہیں ہے کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دے بغیر سوچے سمجھے اور کسی کو شرک کا فتویٰ لگا دے کسی بندے کو مخصوص کر کے۔ ہمارے موبائل پر میسج آیا ہے کہ کوئی اجنبی عورت فوت شدہ ملے تو کیسے پتہ چلے گا یہ مسلم ہے یا غیر مسلم؟ بھئی اس طرح کے میسج وہ شیطان پھیلا رہے ہیں، شیطان، دین کے دشمن، یہودیوں عیسائیوں کے ایجنٹ،
بہت سارے میسج اس طرح کے جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں یہ موبائلوں پر. کبھی کہتے ہیں کہ وہ چیز بتاؤ جس کا قرآن میں اتنی مرتبہ نام آیا ہے, عورت کھا لے تو یہ ہوتا ہے, مرد کھا لے تو یہ ہوتا ہے. یہ کتے ہیں کتے, یہ سوال پھیلانے والے کتے ہیں کتے, دشمن ہے اسلام کے. وہ یہ سوال پھیلا کر لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا اسلام کے اندر کوئی حل ہے ہی نہیں اسلام کے اندر. اس لیے اسلام فرسودہ ہو چکا ہے, اسلام ختم. اب وہ چیز وہ دین چاہیے جن کے اندر ان مسائل کا حل ہے. پھر ایک میسج آج کل یہ بھی چل رہا ہے موبائلوں کے اندر کہ یہ پھانسی جو ہے نا وہ فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ہی کیوں دی جاتی ہے. پھانسی مجرموں کو پھانسی دی جاتی ہے ہمیشہ ہر جگہ پر دنیا میں, وہ سورج نکلنے فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے دی جاتی ہے. اس وقت کیوں دی جاتی ہے؟ کہتا ہے اس پر کوئی قرآن کی آیت پڑھو یا اس پر کوئی حدیث پڑھو. ہے الو کا پٹھا. یہ ان سے پوچھو جنہوں نے یہ وقت مقرر کیا ہے. یہ نہ تو اللہ نے کی ہے نہ اللہ کے رسول نے کی ہے. نہ پھانسی اسلام کے اندر اس کا کوئی جواز ہے نہ تصور ہے. اسلام کے اندر پھانسی کی سزا نہیں ہے, اسلام کے اندر گردن کتنے کی سزا ہے. یہ پھندے پر لٹکانا یہ چوڑوں کا, یہ اسلام دشمنوں کا, یہ یہودیوں صلیبیوں کا طریقہ ہے. اسلام کے اندر پھندے پر لٹکانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کتاب و سنت میں, نہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ. جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے انداز سے قتل کرو, اچھے انداز سے, کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو. اب پھانسی پر لٹکے گا, منکا اس کا ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا, کتنی دیر وہ تڑپے گا, پریشان ہوگا. یہ تو تکلیف دینے والا معاملہ ہے. پیارے پیغمبر کی حدیث کے خلاف عمل ہے. تیز تلوار لاؤ, اس کو بٹھا کر تلوار مار کے اس کا گردن کاٹ دو, تکلیف ہوگی اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اذا قتلتم فاحسن, جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو اچھی طرح ذبح کرو کہ اس کو تکلیف, اچھا ہتھیار استعمال کرو کہ جانور کو ذبح کے وقت بھی تکلیف نہ ہو. کسی انسان کو قتل کرنا ہے, وہ قاتل ہے یا بدکار ہے یا وہ کوئی مرتد ہے, تو اس کو اس طرح قتل نہیں کرنا, اس کی بازو کاٹ دو, ایک تماشا دیکھو تڑپتا رہے, پھر اس کی ٹانگ کاٹ دو. نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا. انسانیت کی تذلیل یہ اسلام نہیں کرتا, یہ یہودی عیسائی کرتے. یہ جو سوال ایسے سوالات ہیں نا, ایسے سوالاتوں پر نہ کان دھرنا چاہیے نہ سوچ اپنی اس کے پیچھے لگانے کی ضرورت ہے. آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں, آپ کا دماغ خراب کرتے ہیں آپ کو الجھانے کے لیے. یہ اسلام کے دشمن مشٹنڈے ایسے سوالات وہ جو ہے نا وہ میسج کرتے رہتے ہیں موبائلوں پر. ان کم بختوں سے کوئی یہ پوچھے کہ بہت سارے کافر ایسے ہیں جو ختنہ کرتے ہیں, کئی کافر ایسے ہیں جو ختنہ کرتے ہیں. اب وہ ختنہ کرنے والا کافر وہ بھی داڑھی منڈا کلین شیو, مسلمان بھی کلین شیو. اب کوئی لاش مل جائے وہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ عورت کا تو یہ دماغ میں آ گیا ہے, یہ مرد اس کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کیسے فیصلہ کرے گا بدبخت؟ اور یہ سوال ایک رہ گیا تھا دین سمجھنے کے لیے کرنے والا, باقی سارے سنو کے پٹھے کو سمجھ آ چکا پورا دین. کیا قبر پر کھڑے ہو کر السلام علیکم مردوں کا نام پکار کر کہنا جائز ہے؟ بھی ناجائز ہے, جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہی جائز ہے. بس اللہ کے نبی سے ادھر ادھر ہونا جائز, پیارے پیغمبر کے فرمان سے ادھر ادھر ہونا جائز نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے اس میں. ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں, حق پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جزائے خیر دے. عقیدے کے بارے میں صحیح اور احسن کتاب کا نام بتا دیں. عزیز بھائیو, ہدایت المستفید 2 جلدوں میں ہے, اردو میں ہے, بڑی اچھی کتاب ہے. کتاب التوحید محمد بن سلیمان التمیمی کی بہت اچھی کتاب ہے, اردو میں ترجمہ اس کا مل جاتا ہے. عقیدے کی کتاب ہے, بہت عمدہ ہے, یہ کتابیں پڑھیں. اسلامی عقائد مولانا ابو بکر جابر الجزائری مسجد نبوی کے مدرس ہیں, ابھی بھی درس دیتے ہیں. ان کی کتاب کا ترجمہ وہ ہے اسلامی عقائد, مل جاتی ہے اردو میں, وہ پڑھیں. عقیدے پر بہت عمدہ کتابیں ہیں یہ. جو لوگ سوتے وقت اپنی کمر یعنی پشت اوپر کر کے سوتے ہیں, ان کے متعلق حدیث و قرآن کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. الٹے سونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے, جائز نہیں ہے. ایک آدمی مسجد نبوی میں آیا,
اس نے ابو حریرہ سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ حضرت کیا جنبی عورت کو بھی مردوں کی طرح ہی نہانا چاہیے؟ تو حضرت ابو حریرہ نے کہا ہاں۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بات سنی تو انہوں نے کہا ابو حریرہ تم نے کہاں سے سنا ہے؟ ہم تم سے بہتر جانتی ہیں، کیوں؟ ہم نبی کے ساتھ رہتی ہیں، ہمیں نبی کے سر کے بال دھونے کا نہیں کہا، صرف سر کا مسح کرنے کے لیے کہا ہے، اور ساتھ ہی ان کے یہ الفاظ سے کہ تم عورتوں کو زندہ درگور کرنا چاہتے ہو۔ بھئی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث کے ذخیرے میں صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ کوئی موضوع روایت ہوگی یا گڑنتو ضعیف روایت ہوگی، صحیح سند کے ساتھ ایسی حدیث کا وجود نہیں ہے کوئی بھی۔ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے جو بیان کیا تھا حق وہی ہے، حق وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا طریقہ سکھایا ہے، غسل کا طریقہ سکھایا ہے، ہماری ماؤں نے وہ طریقہ بیان کیا ہوا ہے۔ سارے لوگ مسلمان